تو خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مختلف فکری و اصلاحی موضوعات پر دروس قرآن و حدیث ہوتے ہیں، اور آج ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع تفسیر قرآن بالرائے کیا ہے۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج کے ہمارے مدرس جناب مفتی اویس پاشا قرنی صاحب ہیں۔ جناب مفتی صاحب فقہ اکیڈمی کراچی کے مدیر ہیں، اور اس کے علاوہ فاتح فاؤنڈیشن کے امیر بھی ہیں۔ مفتی صاحب جن نکات پر گفتگو کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، علم تفسیر کا فنی تعارف۔ نمبر 2، علم تفسیر کی نزاکت اور مفسر قرآن کے عظیم منصب کی شرائط۔ نمبر 3، تفسیر بالمعصور یعنی اسلاف سے منقول، اور تفسیر بالرائے یعنی اپنی عقل سے کی گئی تفسیر کا فرق۔ نمبر 4، کیا ہر طرح کی تفسیر بالرائے ناپسندیدہ ہوتی ہے؟ نمبر 5، دور جدید میں تفسیر بالرائے مضمون کی بہتات اور اس فتنے سے حفاظت کے ذرائع۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وقال عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فَلْيَتَبَوَّعَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، رواہ الترمذی۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، آج کا جو موضوع متعین کیا گیا تفسیر قرآن بالرائے کیا ہے، اس میں دو مشکلات درپیش ہیں۔ ایک یہ کہ اس موضوع کا اصلاً تعلق کلاس روم سے ہے، درسگاہ سے ہے، اور ہمارے علوم اسلامیہ جب مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں تو ان میں ایک موضوع ہے جسے علوم القرآن کہتے ہیں۔ اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں، تاریخ میں بڑے بڑے علماء نے اس پر تصانیف فرمائیں، اور ان تصنیفات کا ایک حصہ درسیات میں شامل ہے، یعنی جو درسن سبقن پڑھائے جانے والے موضوعات ہیں اس کا حصہ ہے۔ تو اس موضوع کو اصلاً کلاس روم میں وائٹ بورڈ کے ذریعے سے اور اسی طرح سے کچھ موضوعات کی تفصیل کرتے ہوئے پڑھانا، یہ طرز تو عام ہے، اور جب یہ پڑھائے جاتے ہیں موضوعات تو اس میں اس سے پہلے بہت سی اصطلاحات ہیں عربی زبان کی، فن تفسیر کی، اور اسی طرح سے علوم دینیہ کی، سننے والے اس سے واقف ہوتے ہیں، اور درجہ بدرجہ علم پڑھتے پڑھتے اس درجے تک آ جاتے ہیں کہ پھر اس کی تدریس عربی زبان میں ہوتی ہے، یعنی اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، اور اس موضوع کو پڑھانا وہاں آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع اس سے پہلے بھی علوم القرآن کے چیپٹر میں اس سے پہلے بھی کچھ ابواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کچھ چیپٹرز پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ان موضوعات کا پڑھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کے لیے کچھ اس سے متعلق اور باتیں ہیں، جب وہ پڑھ لی جائیں تو یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ یہ دو رکاوٹیں جب میں اپنے ذہن کو اس کام کے لیے یکسو کر رہا تھا کہ آج بیان کرنا ہے تو وہ سامنے آئیں، مگر ان دونوں رکاوٹوں کے باوجود ایک اور بات سامنے تھی، وہ یہ تھی کہ یہ موضوع آج اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے،
ایک زمانہ تھا کہ یہ موضوع صرف علماء طلباء تک متعلق تھا اور جو لوگ درسیات سے واقف ہیں انہی سے اس کا تعلق تھا، اور آج ایسا نہیں ہے۔ چونکہ آپ دیکھتے ہیں بہت سی باتیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے عام ہو چکی اور اس پر جو ہے وہ درمیان سے باتوں کو کلپس کی صورت میں سن لینے کا رواج بہت ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جس مقصد کے لیے اس موضوع کو درسگاہ میں پڑھایا جاتا تھا کہ پڑھنے والا اور علم دین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص وہ کن چیزوں سے اسے بچنا ہے اسے معلوم ہو جائے، تو آج یہ تحذیر یعنی یہ واقفیت وہ صرف ایک باقاعدہ طالب علم ہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کی ضرورت بن چکی ہے جو آن لائن دین سیکھتا ہے یا اسی طرح سے مختلف حلقہ درس کے ذریعے سے وہ اپنے علم دین کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اسے بھی معلوم ہو جائے کہ وہ محظورات، وہ باتیں جن سے بچنا ہے وہ کیا ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے طالب علم کل وقتی ہوا کرتے تھے، اب طالب علم کی ایک اور قسم بن چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جز وقتی اپنے اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنی اپنی مصروفیات کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی کوشش۔ ہم اس پورے رجحان کو نیگیٹو یا منفی نہیں کہتے، بلکہ اس کے اندر ایک پازیٹیو پہلو بھی پایا جاتا ہے یقیناً، اور وہ ایک اچھی بات ہے کہ الحمدللہ علم سیکھنے کی طرف مختلف طبقات کا رجوع بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں یہ مشکلات تھیں اور ایک ضرورت سامنے ہے، ساتھ ساتھ ایک سہولت بھی ہے، وہ یہ ہے الحمدللہ اس پلیٹ فارم پر یعنی القرآن کورسز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر الحمدللہ عرصہ دراز سے آپ حضرات جو اس کے سامعین ہیں وہ مختلف علماء سے علم دین کے اسباق پڑھتے رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پلیٹ فارم کے سامعین بالکل کوئی کہیے کہ جسے لے مین کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ بالکل ابتدا میں یا اولاً کسی درس میں شریک ہونے والے ہیں، بلکہ یہ وہ حضرات ہیں جو الحمدللہ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن سے مستفید ہوتے رہے، اور حضرت کا رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن وہ کئی علمی نکات کا حامل ہوتا تھا، اور اس کی تاثیر بھی ویسی ہی تھی جیسے درسگاہ میں کسی استاد شاگرد کے رشتے سے قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا۔ تو الحمدللہ آنے والے افراد وہ ان کا علمی مستویٰ یعنی علمی لیول وہ بھی ایک درجے میں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ایک کل وقتی نہ صحیح جز وقتی طلباء ضرور ہیں۔ تو ایسا ہے تو پھر انشاءاللہ اس موضوع کا کچھ نہ کچھ حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ باقی اس میں ایک شے طوالت ہے، یعنی موضوع طویل ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک درجے میں جو عنوان مشتہر کیا گیا وہ آج مکمل ہو جائے اور اس کو یہاں مکمل بیان کر لیا جائے۔ اس کے وہ متعلقات جو ضروری ہیں ان کو اگر آئندہ موقع ہوا تو کسی نشست میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ سب سے پہلا موضوع، اب ہم تمہید کی بات مکمل کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کی یعنی جسے ہم علم تفسیر کہتے ہیں اس کی فنی تعریف کیا ہے۔ آگے جو گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا ماخذ علوم قرآن کی کتابیں ہیں، اس میں خاص طور پر علامہ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ جو زمانہ قریب کے بڑے عالم مفسر اور محدث گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے التبیان فی علوم القرآن، اس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں ہو گیا ہے۔ آپ حضرات مطالعے کے لیے بھی اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کو طویل طور پر تفصیلی طور پر پڑھنا چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ اسی سے کچھ باتیں منتخب شدہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لفظ تفسیر یہ فسر یفسر تفسیراً باب تفعیل سے معنی اس کے کیا ہے؟ کھولنا کسی چیز کو، اور کھولنے کے لیے دروازے کے کھولنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، کسی شے کی کتاب کو کھولنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حصی شے کو کھولتے ہیں تو کہتے ہیں فتح، کھولنا اس کا، اور معنوی شے کو وہ جو عبارت ہے اس کے اندر معنی کیا ہے اسے کھولا جائے تو اس کے لیے لفظ تفسیر استعمال ہوا۔ اور فسر الکتاب، کتاب کی تفسیر کی یعنی تفسیر کتاب کو کھولا، فتح الباب، دروازے کو کھولا، ایک حصی چیز ہے ایک معنوی چیز ہے۔ جب کتاب کو کھولنے کے لیے لفظ تفسیر استعمال ہوا اور پھر ہوتا رہا یہاں تک کہ اور الفاظ بھی ہوئے جس میں تعویل کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، تفسیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، آہستہ آہستہ جب علماء تفسیر نے قرآن حکیم کے کھولنے کے لیے اس لفظ کو زیادہ استعمال کیا تو یہ اس علم کا عنوان بن گیا۔ علم تفسیر یعنی ایک ایسا علم جس میں قرآن حکیم کو کھولا جاتا ہے۔ کیسے کھولا جاتا ہے؟ کتاب کا کھولنا مراد نہیں، اس کے معنی و مفاہیم، اس کے اندر پائے جانے والے الفاظ کی شرح۔ چنانچہ اس کی ٹیکنیکل تعریف اس طرح سے کی، اچھا یہ لفظ تفسیر قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا، جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ کے پاس جب بھی کوئی بات لاتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے تو ان کے اعتراض کے ساتھ ہی
ہم آپ کو بہترین آیات دے دیتے ہیں تاکہ اس کی بہترین تفسیر دے دیتے ہیں، یعنی ان کا جواب دینے کے لیے قرآن حکیم میں آیات نازل ہوتی ہیں حسب ضرورت، اور ان کے صحیح معنی آپ پر الہام کر دیے جاتے ہیں، وحی کر دیے جاتے ہیں، تاکہ اعتراض مشرکین کا اس کا آپ جواب دے دیں۔ تو لفظ تفسیر ان معنی میں قرآن حکیم نے بھی وَأَحْسَنَ تفسیرہ کے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا۔ اصطلاحاً یعنی ٹیکنیکلی تفسیر کسے کہتے ہیں؟ الاتقان مشہور کتاب ہے علم علوم القرآن کی، جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معروف مفسر بھی ہیں، اور ان کی علوم القرآن سب سے زیادہ معروف ہے۔ وہ کس طرح اس لفظ تفسیر کی ٹیکنیکل تعریف کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسے نقل کیا علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اس سے پہلے یعنی الاتقان سے پہلے اس فن پر کتاب لکھنے والے یعنی البرہان کے مصنف ہیں۔ فرماتے ہیں تفسیر کیا ہے؟ التفسیر علم یعرف بہ فہم کتاب اللہ۔ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کتاب اللہ کے فہم کو، یعرف بہ فہم کتاب اللہ، کتاب اللہ کے فہم کو پہچانا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ جو نازل کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے، اور کس طرح اس کو کھولا جاتا ہے، اس کی فہم کو کیسے واضح کیا جاتا ہے، وہ بیان معانی ہی، الفاظ قرآن کے معنی کا بیان کیا جاتا ہے، وہ استخراج و احکامی ہی، اور اس کے اندر جو احکام پائے جاتے ہیں ان کا استخراج کیا جاتا ہے، ان کو نکالا جاتا ہے ان آیات سے۔ اسی طرح سے وہ حکمی ہی، اور جو حکمتیں اس قرآن حکیم میں پائی جاتی ہیں ان کو نکالا جاتا ہے۔ معلوم ہوا جس فن میں یہ تین کام ہوں قرآن حکیم سے متعلق، اسے فن تفسیر کہتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ اس میں الفاظ کے معنی بیان کیے جائیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی مبین میں نازل ہوا، آسان کیا اللہ نے اس کو، مگر اس کے باوجود عربی زبان کی وسعتیں بہت ہیں، لغات عرب، اس میں سے قرآن حکیم کون سے لفظ کو کن معنی میں کس مقام پر استعمال کرتا ہے، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کا متعین کرنا، یہ بیان معنی ہی ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن عمل کے لیے نازل کیا گیا، قرآن حکیم پر عمل کرنے کے لیے احکامات اسلامیہ کا سیکھنا، اس میں قرآن حکیم کی آیات سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں احکامات اسلامیہ کو اخذ کرنا، یہ ہے استخراج و احکامی ہی، اس کے احکام کا استخراج۔ جس فن میں یہ کام ہو اسے تفسیر کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے وہ حکمی ہی، اور حکمتوں کا نکالنا۔ قرآن حکیم اللہ کی جامع کتاب ہے جس میں احکام بھی ہیں، قصص واقعات بھی ہیں، موعظت بھی ہے، نصیحت کا سامان بھی ہے، انذار بھی ہے، آخرت کا تذکرہ بھی ہے، دنیا میں ہمارے لیے احکام بھی دیے گئے، حلال و حرام بھی بتائے گئے، ساتھ ساتھ حکمتیں بھی بتائی گئیں۔ کس کام کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، یہ حکم ہو گیا، فرضیت سیام۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ حکمت کا بیان ہے۔ تو اس حکمت کے بیان کو کھول کر واضح کرنا سامعین پر، پڑھنے والوں پر، طلباء پر، طالبین علوم قرآن پر، یہ ہے اس کی حکمتوں کا استخراج۔ چنانچہ فنی تعریف کیا ہوئی؟ آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ تین کام جہاں جمع ہو جائیں، قرآن حکیم کے الفاظ کے معنی، ان کا بیان، قرآن حکیم کے احکامات، ان کا استخراج، قرآن حکیم میں بیان کردہ حکمتیں، ان کا استخراج و بیان، اس کو کہتے ہیں علم تفسیر۔ ان تین کاموں کے مجموعے کو کہتے ہیں علم تفسیر۔ یہاں تک بات واضح ہوئی تو اگلی بات یہ ہے کہ یہ تینوں کام جس طرح سے کیے جاتے ہیں، اس میں جو طرز اختیار کیا جاتا ہے، جو میتھڈالوجی اپلائی کی جاتی ہے، وہ بھی تین طرح کی ہے، ان کی بھی تین قسمیں ہیں۔ چنانچہ اس کو علماء تفسیر نے واضح کیا اقسام تفسیر سے، عنوان اس کے لیے بنایا اقسام تفسیر، اقسام قسم کی جمع، پہلی قسم یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے، تیسری قسم یہ ہے۔ تو تین قسمیں ہیں تفسیر قرآن حکیم کی ٹیکنیکلی۔ تفسیر کیا ہے؟ تین چیزوں کا مجموعہ۔ پھر تفسیر پر تین میتھڈالوجیز ہیں، اس کے تین طریقے ہیں جس سے اس کو، اس میتھڈالوجی کو اپلائی کیا جائے، اس طریقے تفسیر کو اپلائی کیا جائے تو نتائج سامنے آتے ہیں۔ وہ تین طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں التفسیر بالروایہ، اور یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اسی کے لیے ایک دوسرا عنوان التفسیر بالنقل بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے لیے ایک عنوان التفسیر بالماسور بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے الفاظ ہیں مگر آسان ہیں، یہ سارے الفاظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ پہلا لفظ التفسیر بالروایہ، ہم کہتے ہیں روایت میں یہ بات آئی ہے۔ روایت سے مراد کیا ہے؟ وہ بات جو سندن نقل ہوتی ہے۔
سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک محدث مفسر وہ یہ کہے کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مجھے یہ بات بیان کی فلاں نے، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، یہاں تک ہوتے ہوتے بات جاتی ہے یا تو کہا جاتا ہے کہ میں نے صحابی سے سنی، یا یہ کہا جاتا ہے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اور تفسیر میں تابعین کی تفسیر تک بھی روایت کا بیان کرنا معصور ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے بہت سے تابعین کے نام سنے ہوں گے، حضرت نافع ہیں، مجاہد ہیں اور علقمہ ہیں، یہ نام اکثر تفسیروں میں آپ پڑھتے ہیں، تو یہ فلاں کی تفسیر ہے، فلاں کی تفسیر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ اکرام کے وہ شاگرد ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے تفسیر میں مہارت پیدا کی۔ تو جس تفسیر کو مصنف تفسیر کا وہ سند کے ساتھ ان تابعین مفسرین تک پہنچائے، اس کو کہتے ہیں معصور تفسیر۔ اچھا، اس سے اوپر چلا جائے، صحابی تک پہنچائے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی۔ یہ سارے مفسرین صحابہ ہیں۔ گروہ صحابہ اکرام میں ان کو بحیثیت مفسر پہچانا جاتا تھا، ان کے حلقہ تفسیر عہد صحابہ میں معروف تھے، بلکہ بعض تو وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ ان کو مفسر بنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، بخاری شریف کی روایت ہے، اے اللہ ان کو دین میں تفقہ عطا فرما اور ان کو علم تعویل، علم تفسیر یعنی علم تفسیر سکھا۔ چنانچہ تفسیر کے پورے ماخذ میں، اس کے سورس مٹیریل میں آپ کو ایک بڑا حصہ ملے گا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور ان کا ایک بڑا مقام ہے تفسیر میں۔ اسی طرح سے کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اسے کہا جاتا ہے یہ تفسیر معصور ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ 3 درجات ہو گئے تفسیر کے، اولاً جو کہ معصور کے ہیں، تابعین سے معصور، صحابہ سے معصور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور۔ معصور کا مطلب کیا ہے؟ منقول، اور اسی کو روایت بھی کہتے ہیں۔ اب ایک ہی بات ہے، آپ اسے تفسیر بالروایہ کہیں، تفسیر بالمعقول کہیں، تفسیر بالمنقول کہیں، یا تفسیر بالمعصور کہیں۔ اور اردو کی تعبیر میں ہم اسے، یہ عربی کی تعبیرات ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں تفسیر معصور ہے، تفسیر معصور۔ اثر کا مطلب بھی کیا ہے؟ نقل ہونے والی چیز، منقول ہونے والی چیز۔ روایت کا مطلب بھی کیا ہے؟ نقل ہونے والی چیز۔ یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے، اس لیے کہ الفاظ تو قرآن حکیم کے بلا شک شبہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، ایک امت کو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا، آپ نے امت کو سکھائے، بے کم و کاس منتقل ہوئے، اور آج بھی تفسیر کرنے والے کے سامنے وہی آیات ہوں گی، تو قرآن حکیم کے الفاظ میں تو شک شبہ نہیں۔ مسئلہ ہے معنی کا، اور ہر معقول آدمی یہ جان سکتا ہے کہ اگر کسی عبارت کے صحیح معنی محفوظ نہ ہو تو پھر وہ ہدایت کے کام کی چیز نہیں رہتی، اس سے ہدایت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے بفرض محال کہ الفاظ قرآنی تو ہوں مگر اس میں لکھا ہوا کیا ہے اس کا سمجھنے والا روح عرضی پر کوئی نہ ہو، جیسے آج اگر وہ عبرانی زبان میں اور اسی طرح سے سریانی زبان میں تورات و انجیل کے نسخے مل جائیں تو جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، تو اس زبان کے جاننے والے آج موجود نہیں، اس لیے وہ عبارت آج ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ قرآن حکیم کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا کہ اس عربی زبان کو، اس قرآن حکیم کی اصطلاح کو، اس کی تفسیر کو جاننے والے، اس کے معنی و مفاہیم کو محفوظ کرنے والے نہ ہوتے، تو صرف یہ لکھا ہوا قرآن حکیم جو عربی زبان میں ہے یہ ہمارے لیے مکمل ہدایت کا سامان نہیں بن سکتا تھا۔ تو امت نے اہتمام کیا کہ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کو محفوظ کرنا ہے۔ جس فن میں الفاظ قرآنی کو محفوظ کیا جاتا ہے اسے فن تجوید کہتے ہیں، فن قراءت کہتے ہیں، اور جس فن میں معنی قرآن حکیم کو محفوظ کیا جاتا ہے اسے فن تفسیر کہتے ہیں۔ اور فن تفسیر کی اعلیٰ قسم کیا ہے؟ تفسیر بالمعصور، اس لیے کہ قرآن حکیم کو بیان کرنے کا اولاً حق کسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف الفاظ نازل نہ فرمائے آپ پر، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ اس کے معنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کو ذکر سے تعبیر کیا، صرف الفاظ نہیں، یاد دہانی کا سامان جس میں الفاظ بھی ہیں اور اس کے معنی بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ تو ان معنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، صحابہ اکرام نے اسے محفوظ فرمایا، پھر تابعین نے اسے نقل کیا، اور اس طرح سے طبقہ در طبقہ یہ نقل ہوتے ہوتے آج تک آئے۔ اسی کو محفوظ جس فن میں کیا جاتا ہے اسے ہم تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، فرمایا
اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی جانب الذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تبیین قرآن للناس، قرآن کا واضح کرنا لوگوں کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ اکرام نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو تو بتمام و کمال واضح فرما دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے سوال کیا تھا اپنے صحابہ سے، پورے مجمع سے، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے جواب دیا، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا دین پہنچا دیا اور حق کی نصیحت عطا کر دیا، پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، ساری گمراہیوں کے بادل چھاٹ دیے۔ یہ گواہی آپ نے لی، پھر فرمایا اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے اب غائب تک پہنچائیں۔ تو صحابہ اکرام نے بھی کوئی کمی نہیں کی، تابعین تک پہنچایا، تابعین نے کمی نہیں کی، اتباع تابعین تک پہنچایا، اور آج ہم تک یہ سلسلہ تفسیر کے علم کا نقل ہوتا چلا ہے۔ علماء دین نے اس کو لکھا، اس کی طرح طرح سے خدمت انجام دی اور مرتب کرتے چلے گئے، کئی پہلوؤں سے، درجنوں پہلوؤں سے قرآن حکیم کی تفسیر پر علیحدہ علیحدہ تفسیریں لکھی گئیں۔ کسی مفسر کا خاصہ احکام کا بیان ہے، کسی مفسر کا خاصہ لغت اور عربیت کے اعتبار سے تفسیر کرنا ہے، کسی مفسر کا خاصہ حدیث مبارکہ کے اعتبار سے تفسیر کرنا، اسی طرح دیگر فنون کے اعتبار سے۔ تو پہلا درجہ تفسیر معصور کا ہے، دوسرا درجہ تفسیر بالدرایہ، تفسیر بالرائے کا ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ تفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں؟ رائے اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، میری رائے یہ ہے، عربی زبان میں قدر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے غور و فکر کا حاصل بیان کرے، اس کو بھی رائے کہتے ہیں، اور وہ بات جو درست ہو، اجتہاد کے پر مبنی ہو، علم پر مبنی ہو، تفقع پر مبنی ہو، غور و فکر پر مبنی ہو، اہلیت و صلاحیت پر مبنی ہو، اس کو بھی رائے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس لفظ رائے کے ساتھ پھر دو صفات وہ جوڑی گئی، دو ایٹریبیوٹس وہ ذکر کی گئیں۔ صرف رائے کہنا کفایت نہیں کرتا تھا، تو کہا کہ تفسیر بالرائے درست بھی ہو سکتی ہے اور نادرست بھی ہو سکتی ہے۔ درست ہوگی تو ہم اس کو محمود کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ محمود۔ محمود کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کی تعریف کی گئی۔ اور اگر یہ تفسیر بالرائے غلط ہوگی، غور و فکر غلط کیا گیا ہوگا یا نااہل کی طرف سے کیا گیا ہوگا، تو ہم اسے مذموم کہیں گے۔ مذموم کا مطلب کیا ہے؟ مذمت کردہ۔ آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، ایک ہے تفسیر بالرائے درست صحیح، اور دوسری وہ ہے جسے تفسیر بالرائے مذموم کہا جاتا ہے، یعنی نادرست، غلط۔ تو یہ پہلی یعنی دوسری قسم کی دو پھر قسمیں بن گئی، اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تیسری قسم تفسیر کی اقسام تفسیر میں سے وہ ہے جسے تفسیر اشاری کہا جاتا ہے، اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، اور یہ ویسے بھی اختلافی موضوع ہے۔ بعض علماء تفسیر نے اس کو قسم مانا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ قسم تفسیر کی نہیں ہے۔ تو اس لیے بس اس کا مختصر تعارف اگر ہم کروائیں تو وہ یہ ہے کہ وہ بات جو قرآن حکیم کی عبارت میں صراحتاً بیان نہیں ہوئی، اس کے لیے کوئی حدیث بھی نقل نہیں ہوئی، وہ کسی اصول تفسیر سے اخذشدہ معنی پر بھی مبنی نہیں ہے، مگر ایک حکمت کی بات ہے جو اس آیت کے ذیل میں آ سکتی ہے، اس کو اگر بیان کیا جائے تو اس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں۔ اشارہ اس طرف نکلتا ہے۔ تو بعض اللہ والوں نے، بعض صوفیہ اکرام نے اس طرز کو بھی اختیار کیا ہے اور صحیح طور پر بھی استعمال کیا، مگر بدقسمتی سے بہت سے لوگوں نے، باطنیہ نے اور گمراہ قسم کے صوفیوں نے اس کو غلط طور پر بھی استعمال کیا، اور اسی طرح سے جو باطل فرقے ہیں ان کی طرف سے اس طرز کو استعمال کر کر دور دراز باتیں کی گئیں جو قرآن حکیم کا حصہ نہیں ہیں، جو فن تفسیر کے موافق نہیں ہیں، اسے تفسیر اشاری کہہ کر بیان کر دیا گیا۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس کو قسم ماننے سے انکار بھی کیا۔ یہ تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم سب سے مضبوط، تفسیر معصور۔ دوسری قسم جس میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں وہ تفسیر بالرائے ہے۔ اس کی دو قسموں پر انشاءاللہ اب ہم گفتگو کر کر آج کے موضوع کو مکمل کریں گے۔ یہ جو تفسیر بالرائے ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی تفصیل بھی کی ہے علماء نے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو تعریف اختیار کی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جامع الشروط مفسر، جامع الشروط کیا ہے؟ شرط کی جمع شروط، اور جامع یعنی شرائط کو جمع کر لینے والا، ایسا مفسر جس کے اندر شرائط تفسیر جمع ہو جائیں، شرائط مفسر جمع ہو جائیں، وہ کوئی بات کرے۔
اب یہ شرائط کیا ہوتی ہیں؟ اس کے لیے پورا ایک یہ سیشن درکار ہے جس میں ہم یہ گفتگو کریں کہ مفسر کی شرائط کیا ہیں. وہ شخص جو شریعت کی نگاہ میں مفسر بننے کے اہل ہے اس کی شرائط کیا ہیں، اس کو بھی علماء نے لکھا. جہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا تو اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حفاظ کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا. الفاظ کو حفظ کر لیتے ہیں، بچے بھی حفظ کرتے ہیں، بڑے بھی حفظ کرتے ہیں. اور علم قرات اور علم تجوید وجود میں آیا. اسی طرح سے تفسیر کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی معنی کو محفوظ کرنے کے لیے علم تفسیر وجود میں آیا. تو جیسے وہاں قواعد تجوید بنائے گئے ایسے ہی یہاں اصول تفسیر بنائے گئے، اور سب معقول ہیں، سمجھ میں آتے ہیں کہ اگر ان اصولوں کو پامال کیا جائے تو مراد باری تعالیٰ کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا. اسی طرح اس بات کو بھی دیکھا گیا کہ کون کہے گا. آج کل مشہور ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بس یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ آدھا سچ ہے، آدھی بات ہے، مکمل سچ نہیں ہے، مکمل بات نہیں ہے، اور یہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہو سکتی. خاص طور پر فن علم دین، فن تفسیر، اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کون کہہ رہا ہے اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے. دونوں باتوں کے اصول ہیں. اور امت نے اپنے بہترین زمانے میں، یعنی سلف صالحین نے اپنے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اتباع تابعین کے زمانے میں ان باتوں کو متعین کیا. کون کہہ رہا ہے یہ بھی، اسی لیے فرمایا کہ لولا الاسناد فی الدین لقال من شاء ما شاء. اگر دین میں اسناد نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا وہ کہتا. معلوم ہوا سند سے یہ بھی دیکھا جائے گا کیا کون کہہ رہا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا کیا کہہ رہا ہے. اور کون کہہ رہا ہے اس کے لیے بھی اصول ہیں، شرائط ہیں. اس کو کہتے ہیں مفسر کی شرائط. اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے لیے 14 علوم درکار ہیں. تو اس کی اصل کیا ہے، کہاں یہ بات لکھی گئی، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، کیسے اس کے دلائل کیا ہیں، یہ آئندہ موقع ہوا تو انشاءاللہ بالتفصیل بیان کریں گے. تو آج کا موضوع یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح اور غلط کیسے ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ایک اعلیٰ قسم معصور کی، وہ درست ہو گئی. اب وہ جو منقول کے بعد معقول ہے، عقل سے بیان کیا جا رہا ہے، وہ صحیح ہو تو تفسیر بالرائے محمود، وہ غلط ہو تو تفسیر بالرائے مذموم ہے. تفسیر بالرائے ہوتی کیا ہے اور مذموم اور محمود کس طرح ہوتی ہے، اس کو یوں بیان کیا. کہا کہ جب کوئی جامع الشروط مفسر قرآن حکیم کی کوئی نئی تفسیر کرے. نئی تفسیر سے کیا مراد ہے؟ ایک وہ تفسیر ہے جو اجماعی نقل ہو رہی ہے، اجماعاً نقل ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ نے بیان کی، تابعین نے بیان کی، اور امت کے علماء کا اتفاق، مفسرین کا اتفاق کہ اس آیت میں اس لفظ کی یہی معنی ہے اور یہ کہ اس کے معنی یہ متعین کیے. یہ پرانی تفسیر ہے اور اپنی جگہ اتھینٹک چیز ہے. علم میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات جتنی پرانی ہو نا اتنی اتھینٹک. یہ کوئی بیکری کا سامان تھوڑی ہے کہ نیا ہو تو اچھا ہو. یہ تو جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا اچھی بات ہوتی ہے، یعنی اس کی تاثیر، اس کی اصل کتنی پرانی ہے. یہاں تک کہ پیچھے سے پیچھے جاتے جاتے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر اس آیت کے ذیل میں موجود ہے تو سب سے زیادہ مستحکم بات ہے، سب سے زیادہ مستند بات ہے. چنانچہ کہا کہ کوئی ایسی بات کرے جو نئی ہو. اب نئی بات کی ضرورت کیا ہوئی؟ بعض لوگ یہ ایسا کہتے ہیں اور ان کا ذوق ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نئی بات نہ کی جائے. اور بعض کہتے ہیں کہ نئی بات بہت ضروری ہے قرآن حکیم کی تفسیر میں. تو بات یہ ہے کہ اعتدال ان دونوں کے مابین ہے. جو بات جس میں نئی بات کی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر نماز کا طریقہ ہے. اب اس میں نئی بات کی کیا ضرورت ہے؟ عقائد ہیں، اس میں نئی بات کی کیا ضرورت ہے؟ انسان چاند پر بھی جا کر نماز پڑھے گا تو اسی طرح پڑھے گا. تو زمانے کے بدلنے سے عقائد میں، عبادات میں اور اس طرح کے جو دیانات ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ہاں ایک شعبہ ایسا دین کا ضرور ہے جسے معاملات کہتے ہیں، اور امور ریاست ہیں، امور سلطنت ہیں، اور اسی طرح سے نئے نئے واقعات ہیں جو پیش آ رہے ہیں، اس میں حکمتوں کا بیان ہے. اور بعض احکامات جو نئے مسائل ہیں ان میں احکامات کا استخراج ہے. اس میں نئی بات کی ضرورت ہوتی ہے. تو نیا ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے اور کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کیا نئی بات ایسے موضوع میں ہے جہاں نئی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. اگر وہ ایسے مجال میں، ایسے دائرے میں ہے جہاں نئی بات کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں نئی بات قبول نہیں کی جائے گی. وہاں تو وہی بات جو پرانی چلی آ رہی وہ درست ہوگی. عقائد ہے، عبادات ہے، پرانی بات درست ہے. معاملات میں بھی جو چیزیں متعین ہیں اس میں نئی باتیں نہیں ہو سکتی. ہاں وہ چیزیں جو زمانے کے اقتضاء سے نئی صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، جسے علماء کہتے ہیں کہ یہ موضوع اجتہاد کا ہے، تو اب وہاں اجتہاد کرنا وہ ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نئی بات کرنے والا، نئی بات اجتہادی بات ہوتی ہے، کرنے والا کیا اہل ہے اجتہاد کا یا نہیں ہو، اس کے اندر صلاحیت اجتہاد پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی.
اس کے اندر اہلیت اس نئی تفسیر کی ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ کوئی جامع الشروط مفسر قرآن حکیم کی کوئی نئی تفسیر کرے جو غرض شارع کے موافق ہو، شارع کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع، تو ان کی غرض یعنی جو وہ چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، امت سے جو کچھ وہ چاہتے ہیں، کیا وہ غرض اس سے پوری ہو رہی ہے اس نئی بات سے، یہ دیکھا جائے گا، موافق ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ لا علمی اور گمراہی سے دور ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کسی اور آیت سے لا علم ہے، اس کے معنی مفہوم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور فرمان سے اس کی نئی بات ٹکراتی ہے، کسی اجماع سے یہ بات ٹکراتی ہے، تو قابل قبول نہیں ہوگی یہ نئی بات۔ اگر وہ علم پر مبنی ہے اور تمام اجزائے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کسی سے نہیں ٹکراتی، پھر اسی طرح قواعد لغت عربیہ کے موافق ہے۔ عربی زبان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اس آیت سے یہ معنی اخذ کیے جائیں، یہ نئی بات اس معنی کے ساتھ عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے موافق ہے یا نہیں، یہ بھی چیک کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے یہ ساری شرائط جب پوری ہو گئی دیکھا تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں یہ تفسیر بالرائے محمود ہے، محمود یعنی پسندیدہ ہے، اور یہ جائز ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر کا لٹریچر وہ بھی ترقی کرتا رہتا ہے۔ پچھلی تفسیریں مفسرین نے لکھی، آج کے ذوق، آج کے ذہن، آج کے تقاضے، آج کے مذاق کے موافق اس تفسیر کو اپڈیٹ کر کر نئے مفسرین بیان کرتے ہیں۔ اس میں وہ حصہ جو جامع شروط مفسر ہیں، مستند مفسرین ہیں، وہ حصہ جو پچھلا چلا آ رہا ہے معصور، وہ سارا لے لیتے ہیں اسی طرح، اور جو اپنے زمانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور، اس کا ایک حسین امتزاج ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ تفسیر بالرائے مضمون کیا ہے، وہ تفسیر بالرائے جو ناجائز ہے وہ کیا ہے۔ آسان یہ ہے کہ جتنی شرائط اس میں ہم نے دیکھی نا، ان میں سے کوئی ایک شرط یا ساری شرائط وہ مفقود ہوں، نہ پائی جائیں تو تفسیر بالرائے مضموم ہے۔ شرائط کیا تھیں؟ پہلی بات یہ کہ بیان کرنے والا جامع الشروط مفسر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے جو نئی تفسیر بیان کی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، موضوع ایسا تھا جو پرانا تھا، اس نے اس پہ اثر نو کلام کیا۔ پھر مزید یہ کہ غرض شارع کے موافق نہیں ہے، اغراض شارع یعنی شریعت کے مقاصد وہ متعین ہے، اس سے یہ بات ٹکراتی ہے، اس کی کہی ہوئی بات لا علمی پر مبنی ہے، علوم دینیہ کا اس نے احاطہ نہیں کیا، یا یہ کہ کسی اور آیت اور حدیث سے یہ بات ٹکراتی ہے، کسی اجماع سے ٹکراتی ہے، اس لیے لا علمی پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی ہے، گمراہی پر مبنی ہے، اس لیے قابل قبول نہیں، یا یہ کہ قواعد لغت عربی سے ٹکراتی ہے، اس لیے قابل قبول نہیں۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالرائے محمود کی مثال پہلے دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ جو پسندیدہ تفسیر بالرائے ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ زمانہ حاضر اور قریب کے جامع الشروط مفسر اور فقیہ النص مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ایک آیت کی تفسیر فرمائی جو کہ ان سے پہلے مفسرین نے عام طور پر نہیں کی، یعنی اس اسلوب میں نہیں کی، اور بہت ہی جامع تفسیر ہے، آج کی ضرورت، آج کے ذہن کو قرآن حکیم کے معنی سمجھانے میں بہت مفید ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر بالرائے محمود، پسندیدہ تفسیر بالرائے کی اعلیٰ مثال ہے۔ معارف القرآن میں جلد اول صفحہ نمبر 499 پر درج فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اس میں سلم بالکسرہ اور بالفتح دونوں معنی کے لیے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک صلح کے معنی میں اور دوسرا اسلام کے معنی۔ سلم کے معنی صلح کے بھی آتے ہیں اور اسلام کے بھی آتے ہیں، تو فرمایا اس جگہ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک اسلام مراد ہے، اور آگے حوالہ دیا ابن کثیر کا۔ یہ کیا ہے؟ یہاں تک اس آیت کی تفسیر معصور کی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر معصور صحابہ سے منقول، جمہور صحابہ و تابعین سے کہا کہ اس میں لفظ سلم سے مراد اسلام ہے نہ کہ صلح۔ پھر آگے اب تفسیر بالرائے فرماتے ہیں، اور وہ محمود ہے، قواعد لغت عربیہ کا استدلال اس میں بیان کیا۔ فرمایا لفظ کافتن جمیعاً اور عامتاً کے معنی میں آتا ہے۔ کافہ ادخلوا فی السلم کافہ کے معنی کیا ہے؟ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اب یہ کافتن یہ کیا جمیعاً اور عامتاً کے معنی میں آتا ہے، یہ لفظ اس جگہ ترکیب میں حال واقع ہوا ہے، گرامر کے اعتبار سے نحو کے قاعدے کے موافق یہ کافتن یہ حال ہے، منصوب ہے حالن، تو کہا کہ یہ جو حال واقع ہوا ہے اس میں دو احتمال ہیں۔
یہ کس کا حال ہے، یعنی ذوالحال کیا ہے؟ دو اس میں امکانات ہیں، دو احتمالات ہیں. ایک یہ کہ ضمیر ادخلو کا حال قرار دیا جائے، دوسرا یہ کہ سلم بمعنی اسلام کا حال قرار دیا جائے. آسان الفاظ میں یہ بات ہوگی کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلو کی ضمیر وہ جو مسلمان ہیں ان سے کہا جا رہا ہے پورے کے پورے، یعنی یہ کہ تم اپنے ظاہر، اپنے باطن، اپنے دماغ، اپنے دل، اپنے اعضاء و جوارح، اپنے تمام متعلقات کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ، بغیر کسی ریزرویشن کے، دماغی ریزرویشن کے، بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ایکسیپشن کے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ اسلام پر عمل کرو اپنے اعضاء و جوارح سے، ہاتھ پیر سے، اور دل میں اسلام کے خلاف جذبات ہوں. یہ بھی نہ ہو کہ اسلام دل میں تو ہے مگر چہرہ اسلام کے موافق نہیں، حلیہ اسلام کے موافق نہیں، اعمال اسلام کے موافق نہیں. ان دونوں باتوں کی نفی. دیکھیے قرآن حکیم کی آیت کتنی بلیغ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی جامع ہے. ایک طرف یہ کہا گیا، ایک امکان کافتن کے معنی یعنی پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اے سامع، اے سننے والے، اے قاری، اے مسلمان. اور اگر اسی کافتن کو حال مانا جائے سلم کا، اسلام کا، تو معنی یہ آئیں گے کہ جس اسلام میں تم داخل ہو نا، اس اسلام کو بھی پورا پورا لے لو، اس اسلام کے حصے بکھرے نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ اسلام کی اخلاقیات تو میں لیتا ہوں. اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، اچھا پڑوسی ہے. جیسے کہ آج کل بڑا پاپولر ہے یہ طرز کہ بھائی اسلام تو نام ہے حسن اخلاق کا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے نہ پڑھے، نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ اسلام کو توڑ دینا. اخلاقیات اسلام کی لے لی، عبادات اسلام کی چھوڑ دی. نہیں، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب ہم حال بناتے ہیں کافتن کو سلم کا، تو معنی یہ ہوں گے کہ پورے اسلام کو لو، اس کے عقائد بھی لو، عبادات بھی لو، رسومات بھی لو، معاملات بھی لو، صنعت و تجارت بھی اسی سے اخذ کرو، اسی طرح سے سیاست و حکومت بھی اسی سے اخذ کرو. دین زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے دائرے ہیں، جتنے گوشے ہیں، اور جس جس جگہ پر انسان ہو کر تم پائے جاتے ہو، وہاں تمہیں مسلمان ہو کر رد عمل اختیار کرنا ہوگا. یہ بات اس میں داخل ہو گئی. کیسے؟ نحو کے اس قاعدے سے کہ کافتن کا حال کیا ہے. کتنی جامع بات ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر فرما رہے ہیں اس آیت میں ان دو احتمالات سے. فرمایا کہ بمعنی اسلام حال ہو، پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل، دماغ سب کے سب دار اسلام اور اطاعت الہیہ کے اندر داخل ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں تو احکام اسلامیہ بجا لا رہے ہوں مگر دل و دماغ اس پر مطمئن نہیں، یا دل و دماغ سے تو اس پر اطمینان ہو مگر ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح کا عمل اس کے موافق نہ ہو. اور دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام تو قبول کرو، بعض میں پس و پیش رہے. اور چونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا معاملات و معاشرت سے، حکومت و سیاست سے اس کا تعلق ہو یا تجارت و صنعت وغیرہ سے، اسلام کا جو مکمل نظام حیات ہے تم سب اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا ہوئی بات؟ جو آج لوگوں کو سمجھانے کی بات تھی وہ آیت قرآنی سے اخذ فرمائی، قواعد لغت عربیہ کے موافق ایک جامع الشروط مفسر کے بیان سے. تو یہ تفسیر بالرائے ہے مگر محمود ہے. واضح ہو گئی بات الحمدللہ کہ تفسیر بالرائے محمود، اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور یہ جائز بھی ہوتی ہے، اپنے مقام پر ہو، شرائط کے موافق ہو، مطلوب ہے. اب آئیے تفسیر بالرائے مضموم کی چند مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ اس کے عکس سے بات اور واضح ہو جائے. تفسیر بالرائے مضموم کی مثال، ایک مثال خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے کہ اس روز کے جس روز ہم بلائیں گے ہر ایک کو اس کے امام سے. آیت میں بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ روز قیامت ہر گروہ کو اس کا جو لیڈر ہے اور سربراہ ہے اور پیشوا ہے اور مقتدا ہے اس کے نام سے پکارا جائے گا. انبیاء اکرام علیہ السلام کی قیادت میں صالحین نیکوکار لوگ آئیں گے، ان کے امتی ان کے ساتھ آئیں گے. اور اس کے برعکس جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے، جیسے فرعون ہے، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ یقدم قومہ، وہ اپنی قوم کی قیادت کر رہا ہوگا اس روز بھی، اور لے جا کر انہیں جہنم واصل کروائے گا، اور بہت بری جگہ ہے جہاں فرعون اور اس کے سارے ماننے والے ڈال دیے جائیں گے. تو قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ روز قیامت ہر شخص اپنے امام کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا.
اب کسی شخص نے اس آیت کی تفسیر کر دی جو بڑی مشہور ہو گئی ہے اور تفسیر بالرائے ہے اور مضموم ہے، یہ کہ لفظ امام جمع ہے کی، کسے کہتے ہیں؟ ماں کو۔ تو دنیا مشہور یہ کر دیا کہ دنیا میں تو لوگوں کو پکارا جاتا ہے باپ کے نام سے، پہچانا جاتا ہے ولدیت باپ کی، اور روز قیامت ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں، اور ابن اس میں جو بن آئے گا وہ اصل میں اس کی ماں کا نام آگے آ رہا ہوگا، ایسی بات نہیں۔ اور نکالی یہ بات کہاں سے کہ امام جمع ہے کی، حالانکہ عربی زبان کے قواعد کے موافق لفظ کی جمع امام نہیں آتی، امہات آتی ہیں۔ قرآن حکیم میں استعمال بھی ہوا ہے لفظ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری امائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو اب یہ ایک غلطی ہے، علمی غلطی ہے، جس کی وجہ سے کیا غلط فہمی ظاہر ہو گئی کہ روز قیامت لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، جبکہ حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ اس روز قیامت بھی ہر ایک کو اس کے باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ ولدیت وہاں پر بھی باپ ہی کی نسبت سے ذکر کی جائے گی، انساب اسی مطابق ذکر کیے جائیں گے۔ تو اب یہاں کیا ہوا کہ کسی ناواقف نے، کسی جاہل نے جو عربی قواعد سے واقف نہیں تھا، صرف کے قواعد سے واقف نہیں تھا، تو اس نے قاعدہ تجمیع نہ جاننے کی وجہ سے یہاں پر لفظ کی جمع کیا بنا دی؟ امام، حالانکہ کی جمع امام نہیں آتی۔ ایک مثال ہو گئی، دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ زمانہ حاضر کے قریب کے ایک مصنف نے اپنی تفسیر میں اس آیت یعنی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کے ذیل میں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اس بات کا ذکر آتا ہے نا سورہ انبیاء میں اور اسی طرح سے اور دیگر صورتوں میں، کہ ان کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ جیسے چاہتے تھے گرے بناتے تھے اور جو ڈھالیں تھی وہ بناتے تھے، اور اس کے جو سنکل ہوتے تھے، اس کی جو کڑیں ہوتی تھی وہ جوڑتے چلے جاتے تھے۔ تو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، وہ ہاتھ میں لوہا لیتے تھے پگھل جاتا تھا اور اس سے وہ گرے بنا لیتے تھے، معجزہ تھا۔ زمانہ حاضر کے ایک مفسر کافی تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جو زمانہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں صنعت لوہے کی صنعت وہ بڑی پھیل گئی تھی، اور جس علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے اس علاقے میں بڑے بڑے بلاسٹ فرنس لگے تھے، یعنی جس طرح سے آج فرنس لگتے ہیں جس میں جو ہے وہ لوہا پگھلایا جاتا ہے، یہ جو صنعت ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ اس زمانے میں دریافت ہوئی تھی۔ تو قرآن حکیم نے اس کو یوں کہہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دور کی تعویل ہے، تعویل بعید ہے، اور جو کی جا رہی ہے اس کا ساتھ تفسیر معصور نہیں دے رہی۔ مفسرین کا ایک بیان ہے، قرآن حکیم میں ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، دوسرے مقام پر اس بات کو واضح کیا گیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں آیا کہ اللہ فرماتے ہیں اس بات کا آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ چیزیں نرم ہو جائیں، اور اسی طرح سے انہی مفسر صاحب نے ایک اور مثال بھی ساتھ دیکھ لیجئے، اور وہ بھی سورہ سبا کی آیت سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وہ مثال کیا ہے دوسری؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں پرندوں کے چہچہانے سے ایک بیک گراؤنڈ میوزک سی بنتی تھی، نعوذ باللہ، اس کو تعبیر کر دیا گیا۔ اور پہاڑوں کی وادی میں بیٹھ کر جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے تو آواز گونجتی تھی، ایکو ہوتی تھی، ایک پہاڑ سے ٹکراتی تھی، دوسرے پہاڑ سے ٹکراتی تھی، تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ ایک اس کا ایکو ایفیکٹ آتا تھا۔ اس کو قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اب یہ بھی ایک معجزے کا انکار ہے، تعویل ہے۔ اس کے بالمقابل اور کیا ہے؟ تفسیر بالرائے ہے۔ قدیم مفسرین سب کہتے آئے کہ معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، یہ صاف فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایکو ایفیکٹ تھا۔ تو اب اس پر دیکھیے کہ معجزے کا ایک انکار لازم آتا ہے، اور اس سے کیا ہوا؟ تفسیر بالرائے مضمون کی ایک مثال واضح ہوئی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا جبال اوبی معاہ والطیر، اللہ فرماتے ہیں میں نے حکم دیا اے جبال، اے پہاڑ، اوبی معاہ، حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرو۔ تو یہ گنجائش کیا رہ جاتی ہے اس بات کی؟ یا قرآن حکیم کی آیت اتنی وضاحت، اس کے بعد کیا اس بات کی گنجائش رہ جاتی ہے کہیں کہ پہاڑ جو ہے اس سے گونج پیدا ہوتی تھی؟ بھئی تسبیح کرتے، آپ کی عقل میں نہیں آ رہا، اور کیا عقل میں آنا ضروری ہے کسی بات کے ماننے کے لیے؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ عقل میں تو بہت سی باتیں نہیں آتی جو آج ہم مانتے ہیں، جنت اور عقل کے پیمانوں پر اگر پرکھنے لگ جائیں تو نہ وہی مانی جا سکتی ہے، نہ فرشتوں کو، نہ آخرت کو، نہ قیامت کو، نہ میزان کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، وزن اعمال کو۔
تو ہم عقل کے بندے تو ہیں نہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی ہر بات جو قرآن حکیم میں نقل ہوئی اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں آئی، چاہے عقل میں آتی ہو نہ آتی ہو، ہم مانتے ہیں اسے، اور ہم معجزوں کے قائل ہیں، معجزے کا انکار تو نہیں کرتے۔ اس تفسیر سے، اس تعویل بعید سے اور اس تفسیر بالرائے مضموم سے تو معجزے کا انکار لازم آتا۔ قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ یا جبال اویبی معه، اے پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ تم بھی رجوع کرو، یعنی تم بھی تسبیح کرو، والطیر، اور اسی طرح اسی طرح سے پرندوں کو بھی حکم دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وسخرنا مع داؤد الجبال، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ یہ بھی بتلا رہا ہے کہ ایک معجزہ تھا پہاڑوں کا مسخر کرنا، یعنی ایک خاص کام ہے جو عادی کام سے، عام کام سے ہٹ کر ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ تم نے کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہاڑ عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتا تسبیح کر رہے ہیں، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ سبحنا والطیر، تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ پر اسی طرح یہ بتایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، یہ بھی ایک مثال، چوتھی مثال دیکھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تانبے کے دریا بہا دیے تھے۔ قرآن حکیم اس بات کو بتاتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کے دریا بہا دیے تھے۔ اب یہ جو عین القطر کے الفاظ آتے ہیں، اب یہی مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اس علاقے میں تانبے کی صنعت کو بڑا عروج ہوا تھا، اور اس زمانے میں لوگ تانبے کے برتن بھی بناتے تھے، اور اسی طرح سے زرہیں بھی بناتے تھے، اور کانٹے چمچ یہ بھی بناتے تھے، اور تیر کمان، بہت ساری چیزیں تانبے کی بناتے تھے۔ تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کثرت کے ساتھ تانبے کی صنعت عام ہوئی، اس لیے قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ تانبے کا چشمہ ابل گیا۔ اب یہ بھی ایک تعویل بعید ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک معجزہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت سلیمان کو عطا کیا کہ ان کے لیے ہم نے عین القطر یعنی تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور اصول کی بات ہے کہ کسی بھی لفظ قرآن حکیم، الفاظ قرآن حکیم، اس کو استعارہ، تشبیہ اور مثال نہیں سمجھا جائے گا جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو۔ تو یہاں کیا ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بنے اس کے حقیقی معنی کے مراد لینے سے؟ کوئی چیز نہیں، سوائے یہ کہ عقل انسان کی آڑے آ جائے۔ تو عقل کے پردوں کو تو ہٹانا ہے، تبھی تو قرآن حکیم کے معجزات، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات، اور یہ جو کہیے کہ اللہ کی قدرت ہے جو ما فوق الفطرت بھی ہے اور ما فوق الاسباب بھی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کی تعویلات کر اور یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی جس میں کچھ نہ کچھ عقلی تعویلات، اور کم از کم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قہقہ نہیں لگایا۔ اگر مثالیں سر سید صاحب کے تفاسیر سے دینے لگ جائیں، ہم تفسیرات جو سر سید صاحب نے لکھی ہیں اگر ان سے مثالیں دیں تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تفسیر بالرائے مضموم کی جو صورتیں سر سید نے اختیار کی ہیں اگر بیان کرنے لگ جائیں، یا اسی طرح سے غلام احمد پرویز نے جو کچھ بیان کی ہیں بیان کرنے لگ جائیں، تو آپ سب ہنسنے لگ جائیں اور معلوم ہو جیسے کوئی لطیفوں کی مجلس ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس قدر دور کی بات ہے، اس قدر یہ ہے تفسیر بالرائے مضمون، اور آج بہت پاپولر ہے۔ اس کا ایک پورا شعبہ ہے جس پر علیحدہ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تک یہ سائنٹیفک ریشنلزم ہم پر حاوی تھا تو ہم عقلی توجیحات کے بہت قائل، یعنی عوام میں عقلی توجیحات بہت تھی، تو ایسی باتیں کی جاتی، معجزات کا انکار۔ اب زمانہ اس سے آگے آ گیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ ہے کہ جو سائنٹیفک فینومیننز ہیں فزیکل سائنس کے، آپ قرآن حکیم کی باتوں کو، احادیث مبارکہ کی باتوں کو ان کے محدود پیمانوں، سائنس تو انسان ساختہ ہے نا، یہ مین میڈ ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے، جب اس کے پیمانوں میں اتار کر دکھائیں گے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھی تفسیر ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں تفسیر بالرائے کی بہتات جس شعبے میں ہے وہ اصل میں قرآن حکیم کی سائنٹیفک تفسیر ہے، نعوذ باللہ، سائنٹیفک تفسیر، اور کافی عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ مصر کے ایک صاحب، انہوں نے بڑی تفسیر جواہر کے نام سے کئی جلدوں میں تفسیر لکھی ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے؟ سائنٹیفک نالج ان کے زمانے تک جہاں تک پہنچا تھا اس کو انہوں نے بروئے کار لائے اور لا کر استعمال کر قرآن حکیم کی تفسیریں کر دیں۔ 20 سال کے اندر وہ ساری تھیوریز تبدیل ہو گئیں۔ ویسٹ نے اپنی ریسرچ کی بنیاد پر ان سائنٹیفک تھیوریز سے رجوع کر لیا۔ سائنس تو کہتی ہے اس علم کو ہے جو بدلتا رہتا، آج یہ بات ثابت ہے، تجربے سے کل دوسری بات ثابت ہو جائے گی، پرسوں اس سے آگے انسان کی تحقیق پہنچے گی تو تیسری بات ثابت ہو جائے گی۔ تو اس بدلتے رہنے والے علم کی بنیاد پر اس ابدی حقیقت کو جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اٹل حقیقت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، خالق نے جو کچھ بیان کیا ہے، تجربے کی بنیاد پہ نہیں، اپنی قدرت کی بنیاد پر، اپنے علم کامل کی بنیاد پر،
اس کی اگر تفسیر کی جائے گی تو لطیفے ہی بنے گا، اور آج بن رہے ہیں، کثرت سے بن رہے ہیں، کثرت سے بن رہے ہیں، اور لوگوں کا ذوق ہی بن گیا ہے۔ کسی مجمع میں آپ یہ بتائیں کہ اس آیت پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے یہ بتلایا اور تابعین نے یہ فرمایا، یہ سب کچھ آپ بتائیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اونگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں آپ کو ایک سائنٹیفک فیکٹ بتاتا ہوں اس کے ساتھ، اور وہ یہ ہے، ایک دم سے سب کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، بڑے متوجہ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب نے یہ جو بات کی نا، یہ بات زبردست تھی، یہ جو ہے نا وہ کہیے کہ کوئی ماڈرن اور اپڈیٹڈ بات تھی جو انہوں نے کی۔ حالانکہ وہ باتیں اکثر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سائنٹیفک نالج کی بنیاد پر بیان کردہ بات غلط ہوتی ہے، نہیں کہہ رہا، اس میں بھی تفصیل ہے، مگر اکثر غلط ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اصول یہ ہے کہ سائنس اس علم کا نام ہے جو بدلتا رہتا ہے، اور عقائد اور دینیات اس علم کا نام ہے جو اٹل ہیں، قطعی ہیں، مستحکم ہیں، غیر مبدل ہیں۔ اصول غلط ہے نا، اس کی بنیاد پہ اس کی تفصیل کرنا۔ تو جب یہ کیا جائے گا عقل کی بنیاد پر ہو، چاہے سائنس تجربے کی بنیاد، سائنس نام تجربے کا ہے، عقل فلسفہ نام دماغ کا ہے، ان دونوں کی بنیاد پر اگر منقول کو، وہ چیز جو کہ ٹریڈیشن میں نقل ہوئی ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے وحی سے نقل ہوئی ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی ہے، ان کی تعویل تفسیر کی جائے گی تو اکثر غلطیاں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ مثالیں ہو گئیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی گفتگو کے آخری حصے میں، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت شیخ الاسلام صاحب دام برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنی کتاب علوم القرآن میں چند نکات بیان فرمائے ہیں تفسیر بالرائے کے کیا کیا اسباب ہیں، کس کس سبب سے تفسیر بالرائے مضموم وہ وجود میں آتی ہے۔ اس کو پڑھ کر انشاءاللہ ہم بات کو مکمل کریں گے۔ حضرت اپنی کتاب میں ان 7 اصولوں کو یا 7 اسباب کو بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ 7 اسباب ہوئے جن کی وجہ سے تفسیر بالرائے مذموم، یعنی ناپسندیدہ، یعنی غلط تفسیر بالرائے وہ وجود میں آتی ہے۔ وہی باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ بھی کچھ مثالوں سے، اس کو دیکھ لیتے ہیں چند نکات کی صورت میں، تاکہ بات سمرائز بھی ہو جائے اور یاد کرنا بھی آسان ہو، اور جو کچھ آج ہم نے سمجھا ہے وہ ہمارے ذہن میں اپنے علم کا حصہ بنا کر ہم جائیں، اور پھر یہ کہ اس کو استعمال کریں، چوکن نہ رہیں جب آپ کوئی بیان سنیں، جب آپ کوئی استدلال سنیں، اور خاص طور پر آج کا زمانہ جب کہ جہل عام ہے اور لا علمی اور ناواقفیت کے باوجود دعوی علم عام ہے، جگہ جگہ نااہل افراد دین پر کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور دین کی مستحکم باتوں کو مشکوک بنا رہے ہیں، اور قرآن حکیم کے نام پر قرآن حکیم کھول کر قرآن حکیم کی آیات میں اپنے فلسفے، اپنے خیالات، اپنے توہمات اور اپنے نظریات، کہیں اپنے سیاسی خیالات، کہیں اپنے طبی خیالات، کہیں اپنے مادی خیالات، کہیں اپنے نفسانی خیالات وہ داخل کیے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی گمراہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اس موضوع کو سمجھ کر، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی حفاظت کا سامان کریں تو انشاءاللہ یہ ایک طرح سے وہ حفاظتی سامان ہے جو کسی وبا زدہ علاقے میں ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ وبا کے طور پر تفسیر بالرائے مضموم و عام ہو چکی ہے آج، وبا کے طور پر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر زمانے کا یعنی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے۔ جبکہ اصول کیا ہونا چاہیے تھا، ایک حدیث شریف ذہن میں آ رہی ہے اس وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کلام کر رہے ہیں اور قرآن حکیم کی آیات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تھے نئے نئے ایمان لائے تھے اور اپنے خیال کے موافق ایک بات بیان کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن، چہرہ منور وہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب اس لیے نہیں نازل ہوئی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب کرے، یا یہ کہ تم ایک حصے کو ٹکراؤ دوسرے حصے سے، اس لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، تائید کرتا ہے۔ تو جہاں تک تم قرآن حکیم کو جانتے ہو اس پر عمل کرو، اور جو تم نہیں جانتے، جتنے حصے کے تم واقف نہیں ہو، فردوہ الی عالمہ، بہت اہم الفاظ ہیں، فردوہ الی عالمہ، تو لوٹا دو اس کو اس کے عالم کی طرف۔ یہ صحابہ اکرام ہیں، یہ رسول اللہ کے سینئر شاگرد ہیں، تم ابھی نئے نئے ایمان لائے ہو، اپنے علم کی بنیاد پر قرآن کو تختہ مشق بنا رہے ہو، کتنی خطرناک بات ہے۔ تمہیں چاہیے جتنا جانتے ہو سیکھ لیا تم نے، عمل کرو، جو نہیں جانتے اس میں رائے زنی نہ کرو، اسے اس کے عالم کی طرف لوٹا دو، فردوہ الی عالمہ، جو اس کے جاننے والے ان سے پوچھ لو۔ یہ ہے اصول قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کا۔ بدقسمتی سے آج یہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمدانی کا دعویٰ ہے، ہر سوال کا جواب دینا ہے،
نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے دائرے سے باہر نکل کر ایسی باتیں کرتے ہیں جو تفسیر بالرائے مضموم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم، کہ جو شخص تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ محض اپنی رائے کے بلبوتے پر تفسیر شروع کر دے۔ یہ پہلا سبب ہے تفسیر بالرائے مضموم کا۔ دوسرا سبب، کسی آیت کی کوئی تفسیر صراحتاً یعنی وضاحت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یا تابعین رحمہم اللہ سے ثابت ہو اور وہ شخص اسے نظر انداز کر کے محض اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگے تو یہ بھی تفسیر بالرائے مضموم ہے۔ نمبر 3، جن آیات میں صحابہ و تابعین سے کوئی صریح یعنی واضح تفسیر منقول نہیں، ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصولوں کو پامال کر کر یعنی لغت اور زبان و ادب عربی اس کے اصولوں کو پامال کر کر کوئی تشریح بیان کرے تو یہ بھی تفسیر بالرائے مضموم ہے۔ نمبر 4، قرآن و سنت سے براہ راست احکام و قوانین مستنبط کرنے کے لیے اجتہاد کی اہلیت نہ رکھتا ہو، پھر بھی اجتہاد شروع کر دے، بغیر اہلیت کے اجتہاد شروع کر دے، تو جو اجتہاد یہ کرے گا یعنی غور و فکر کر کر ایک حکم بیان کرے گا، یہ لازماً غلط ہوگا۔ قرآن حکیم کی متشابہ آیات یعنی وہ آیات جن کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ ان کی 100% صحیح مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ان کی جزم و وثوق کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کرے اور اس پر مصر، صفات باری تعالیٰ، امور غیبیہ، غیب کے امور، ان کے بارے میں اپنی طرف سے کہنا کہ یہ تو ایسا ہے، اور یہ کہنا مثال کے طور پر کہ یہ کہنا کہ جو معجزات ہیں یہ بھی امور غیبیہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر فرمایا تو وہ اسپیس ٹیکنالوجی کے دریافت ہو جانے کے بعد وہ ایسے تھا، وہ فلاں فارمولے کے تحت تھا، تو یہ ساری باتیں جزم کرنا اس پر، یہ تفسیر بالرائے مضموم ہوگا۔ تفسیر بیان کرے جس سے اسلام کے دوسرے اجماعی یعنی جن پر اتفاق ہے، کنسنسس ہے جن موضوعات پر، اور مسلم اور طے شدہ عقائد یا احکام مجروح ہوتے ہوں، ٹوٹتے ہوں، تو یہ بھی تفسیر بالرائے مضموم ہے۔ نمبر 7، تفسیر کے معاملے میں جہاں عقل و فکر کا استعمال جائز ہے وہاں کسی قطعی دلیل کے بغیر، جائز تو ہے عقل کا استعمال، مگر عقل کے بھی 2 طرح کے نتائج ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ظنی جن کو ہم توہمات کہتے ہیں اکلٹ سائنسز، اور ایک ہوتے ہیں قطعی جن کو ہم فزیکل سائنسز سے جوڑتے ہیں، مگر اس میں بھی ضروری نہیں کہ وہ قطعی ہوں واقعی۔ تو کہا کہ کسی قطعی دلیل کے بغیر اپنی ذاتی رائے کو یقینی طور پر درست اور دوسرے مجتہدین کی رائے کو یقینی طور پر باطل قرار دیں، تو یہ بھی تفسیر بالرائے ہوگی اور مضموم ہوگی۔ پہلے تو رائے غلط تھی، پھر اب یہ کہ اپنی غلط رائے پر اصرار کرنا اور دوسرے وہاں جبکہ امکان دوسری رائے کا بھی ہے دوسرے کو غلط قرار دینا، یہ کہیے کہ عذر گناہ ہے، اور عذر گناہ بدتر از گناہ، تو 2 گناہ جمع ہو گئے۔ یہ 7 اسباب ہیں جس کی وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ آج تفسیر بالرائے مضموم و کثرت سے پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کچھ باتیں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے بزرگوں کا رویہ تھا تفسیر بالرائے کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ من قال فی القرآن برائیہ، جس کسی نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ ایک اور حدیث میں آیا، فرمایا کہ من قال فی القرآن برائیہ ان اصاب فقد اخطا، اور سخت ہو گئی بات، کسی نے اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا، اگر اس نے صحیح کہا تب بھی اس نے غلط کیا، کیوں؟ میتھڈ غلط ہے نا، اس نے نااہل ہونے کے باوجود یہ بات کہی، یا یہ کہ غلط طریق پر یہ بات کہی، اس لیے صحیح نتیجے تک پہنچ جائے تب بھی گناہ لازم آئے گا کہ اس نے بات غلط کی، اتنا سخت ہے مسئلہ۔ اور دوسری حدیث میں اس کو کچھ نرم کیا، آپ نے فرمایا جس نے بغیر علم، من قال فی القرآن بغیر علم، جس نے قرآن میں بات کی بغیر علم کے، بغیر اہلیت کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث تو مشہور ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جھوٹ گھڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے جھوٹی حدیث گھڑی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو رسول اللہ پر جھوٹ گھڑنا ٹھکانہ جہنم، اسی طرح سے یہ جو روایت یہ بتلا رہی ہے کہ قرآن پر جھوٹ گھڑنا یہ بھی جہنم میں ٹھکانہ بنانے کے مترادف ہے، دونوں باتیں یکساں ہیں، رسول اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اللہ پر جھوٹ گھڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے اسلوب کیا تھا۔ حضرت عبید بن جریح جو کہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ کنت اجلس بمکہ الی ابن عمر یوما و الی ابن عباس یوما فما یقول ابن عمر فیما سئل لا علم لی اکثر مما یفتی به،
اسی طرح سے شابی فرماتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک دن حضرت ابن عباس کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہ بھی تفسیر پڑھاتے تھے، ایک دن حضرت ابن عمر کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہ بھی تفسیر پڑھاتے تھے، اور میں نے ان دونوں بزرگوں کو دیکھا کہ ان سے جتنے سوالات کیے جاتے تھے اس میں اکثر کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے لا علم لی بھی، میرے پاس اس کا علم نہیں، واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ان سوالوں کی نسبت جن پر وہ جواب دیتے تھے۔ ایک اور تابعی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے ان ابن عباس سئل عن آیت لو سئل عنها بعضکم لقال فیها، حضرت ابن عباس جل قدر مفسر، ان سے سوالات کیے جاتے تھے، تابعی فرماتے ہیں اگر تم سے کیے جاتے تو تم اس کے جواب دیتے، مگر وہ کیا جواب دیتے تھے؟ فابا ان یقول فیها، مگر وہ اس کا جواب دینے سے انکار کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روز کسی نے پوچھا کہ یہ فاکہۃ و ابا اس کے معنی کیا ہے؟ آسان سے الفاظ ہیں، قرآن حکیم کی آیت ہے کہ اللہ نے فاکہہ یعنی پھل بھی پیدا کیا، ابا چارہ بھی پیدا کیا، جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا اللہ نے، انسانوں کے لیے پھل بھی پیدا کیا، مگر وہ شخص یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی تفصیل کریں اور تفصیل کریں اور تفصیل کریں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ای سمائن تذلنی و ای ارض تقلنی ان قلت فی القرآن برائیہ، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہہ دوں۔ اندازہ کیجئے یہ احتیاط تھی ان کی، یہ ان کا رویہ تھا ہمارے بزرگوں کا، صحابہ کرام کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور آج کیا ہوا بدقسمتی سے، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، کچھ سال پرانی بات ہے اور اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کچھ سال پرانی بات ہے، کچھ حضرات نے دعوت دی ڈی ایچ اے میں ایک جگہ کہ ایک لائبریری ہے اور وہاں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہر اتوار قرآن حکیم پڑھتے ہیں، اور ہم نے وہ دور مکمل کر لیا ہے، تو اختتام پر بیان کرنا ہے تو آپ تشریف لائیے اور بیان فرمائیے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آج حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے گئے، جا کر وہاں صبح دیکھا بڑا پرتکلف ناشتہ تھا، اس کے بعد جو افراد جمع تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی وہاں پر عالم ہوں گے، کوئی بیان کرنے والے مدرس عالم ہوں گے، پتہ چلا کہ جناب کوئی عالم نہیں ہے، کچھ افراد ہیں جو ریٹائرڈ بینکرز ہیں، کچھ ریٹائرڈ فوجی ہیں، کچھ جو ہے اور دیگر پیشوں سے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، اور ایک راؤنڈ ٹیبل ماحول ہے، قرآن حکیم کی ایک آیت ایک صاحب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے، وہ اپنی حفوات اگل دیتے ہیں، اس کے بعد اگلے صاحب وہ کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا ہے، وہ اپنی رائے اپنا خیال اس کا اظہار کرتے ہیں۔ میں تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، یا اللہ خیر، یہ آسمان یہ زمین نہ پھٹ جائے، یہ چھت نہ گر جائے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اور یہی اسی طرح سے ان لوگوں نے پورے قرآن حکیم پر تب آزمائی، تختہ مشق بنانا، رائے زنی کرنا، وہ سب کیا ہوا تھا، اور آخری مجلس میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کہتے آپ آخری مجلس ہے۔ سوچیں کتنی جسارت کی بات، کتنی جسارت کی بات۔ ایک رویہ ہم نے دیکھا صحابہ اکرام کا، اور ایک رویہ یہ ہے جو آج قرآن حکیم کے ساتھ برتا جا رہا ہے۔ یہ نعوذ باللہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اس میں قرآن حکیم کے ساتھ زیادتی ہے، جفا ہے، روز قیامت جواب دینا پڑے گا۔ کیا آج کمی ہے علماء کی، علماء حقہ کی جو قرآن حکیم پڑھائیں آپ کو؟ اور کیا کمی ہے اس بات کی کہ تفاسیر جو مستند لکھی گئی ہیں ان کو پڑھ کر قرآن حکیم کے درست معنی اخذ کر لیے جائیں؟ اتنی تفاسیر لکھی گئیں آسان زبان میں۔ ابھی جو حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی آسان تفسیر قرآن آئی ہے، اسی طرح آسان ترجمہ قرآن ہے۔ آپ نے اگر ایسا اسٹڈی سرکل منعقد کرنا، اس کو پڑھیے، اس کے حواشی پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے، رائے زنی نہ کیجیے، رائے زنی سے بچیں۔ بڑے بڑے علماء کانپ جاتے ہیں قرآن حکیم کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہوئے، کانپ جاتے ہیں، پوری زندگی غور و فکر کرنے کے بعد، پوری زندگی پڑھانے کے بعد، حدیث، فقہ، تصوف، فتویٰ اس سے تعلق رکھنے کے بعد، 70 سال علم دین کی خدمت کرنے کے بعد قرآن حکیم کی تفسیر لکھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہو، اگر اس سے بہتر بات کوئی بتا سکے تو وہ اپنی علم کی زکوٰۃ سمجھ کر اس کی تصحیح کر دے۔ یہ ہے احتیاط و جذب۔ ایسے پاک باز لوگ، ایسے اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان سے علم دین منتقل ہوا ہے، اور وہی درست علم ہے، وہی مستحکم علم ہے، وہی پاکیزہ علم ہے جو ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی محبت اور اس کی خدمت کرنے والا بنائے، اور اس کو صحیح طور پر سمجھ کر صحیح طور پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ۔ مفتی اویس پاشا قرنی صاحب آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں،
کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، پہلی مرتبہ تشریف لائے، آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ جناب مفتی صاحب کا دوبارہ ایک مرتبہ تعارف پیش کر دوں کہ جناب مفتی صاحب فقہ اکیڈمی کراچی کے مدیر ہیں اور فاتح فاؤنڈیشن کے امیر بھی ہیں، جو کہ ترکی میں علمی اور فلاحی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ آج ہماری اس موضوع پر پہلی نشست تھی، تفسیر قرآن بالرائے کیا ہے، ہمارا آج کا موضوع تھا، اور یہ ہماری پہلی نشست تھی۔ مفتی صاحب سے درس قرآن و حدیث سے پہلے میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بعض جو ہے وہ نکات جو ہے باقی رہ جائیں گے گفتگو کرنے کے حوالے سے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کی دوسری نشست بھی کر لیں گے۔ تو آج کے ہماری نشست میں مفتی صاحب نے تفسیر قرآن کی جو مبادیات تھیں ان پر روشنی ڈالی اور ان کو کلیئر کیا ہمارے سامنے، اور تفسیر بالمعصور یعنی اسلاف سے منقول تفسیر، اور تفسیر بالرائے یعنی اپنی عقل سے تفسیر کے فرق کو انہوں نے واضح کیا۔ اب دوسری نشست میں جو آج کل ہمارے یہاں رجحان بنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ علماء اکرام نے تفسیر قرآن کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا ہے، اور اس کے حصول کے لیے اتنے سارے علوم کی کیوں شرط لگا دی ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں اس کی عمومیت کو کیوں ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ شکوک و شبہات ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالی نشست نمبر 2 میں جناب مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے۔ ہماری اس موضوع پر نشست نمبر 2 ہوگی انشاءاللہ 11 جون کو، اتوار کے دن 11 جون کو۔ تو آپ تمام حضرات اور خواتین سے میری درخواست رہے گی کہ اس میں بھی جوق در جوق شریک ہوں اور اس موضوع کو بطریق احسن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ تعالیٰ JTR میڈیا، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان، درس قرآن.com، یہ تمام جو ہے یہ سائٹس جو ہیں اس کو کور کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کو 8 بجے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نشر بھی کیا جائے گا ان سائٹس پر۔ تو آپ حضرات اور خواتین جو ابھی پہلی مرتبہ سن چکے اور دوسری مرتبہ بھی سننا چاہتے ہیں، تو رات کو 8 بجے یہ براہ راست نشر ہوگا اور اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو حضرات اور خواتین یہاں نہیں آ پائے اور اس درس قرآن و حدیث کو وہ سماعت کرنا چاہتے ہیں، تو ان سائٹس پر درس قرآن.com، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کی سائٹ، اس کے علاوہ جو ہے JTR میڈیا کی سائٹ، ان پر کسی بھی وقت جا کر سن سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، علاوہ ازیں اپنے ساتھیوں کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا اگلے ماہ کے حوالے سے اعلان تھا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جیسے کہ مفتی صاحب جو ہے بار بار حوالہ دے رہے تھے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے آسان ترجمہ قرآن کے حوالے سے، الحمدللہ جب سے آسان ترجمہ قرآن بازار میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان نے اس کی نشر و اشاعت کو تحریک کا درجہ دیا ہوا ہے، اور ہم یہاں کاسٹ ٹو کاسٹ لوگوں کو دیتے ہیں، اس میں کسی قسم کا نفع نہیں رکھتے ہیں، اور اس میں ہماری فکر یہی ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر جو ہے آسان لینگویج میں وہ لوگوں کے درمیان پہنچے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی لینگویج ہوتی ہے وہ 40-50 سال کے بعد جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ استعمال سے متروک ہو جاتے ہیں، تو نئے الفاظ استعمال، نئی تعبیرات استعمال کی جاتی ہیں، تو پرانی جو بہت ساری تفاسیر جو ہیں وہ لوگوں کو اب مشکل لگنے لگی ہیں اس کی لینگویج۔ تو حضرت مفتی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ آسان ترجمہ قرآن جو ہے اس حوالے سے ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ اس کو جو ہے حال ہی میں لکھا گیا ہے، اور بالکل آسان وے کے اندر جو ہم لینگویج بولتے ہیں نا اسی کے اسلوب میں اسے لکھا گیا ہے، تو ہمارے لیے کافی آسان ہے، اور اب تک الحمدللہ ہزاروں نسخے
ہمارے یہاں سے القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان سے پورے پاکستان میں جو ہے ان کی نشر و اشاعت ہوئی ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی صاحب چاہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں القرآن کورسز سے انہیں فراہم کر سکتے ہیں. ہمارے دوست ہیں ذکی بھائی، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی صحت کے لیے دعا کروا دیجیے گا. ہمارے دیگر بہت سارے حضرات اور خواتین نے بیمار جو ہیں ان کی صحت کے لیے کہا ہے. حاجی امان صاحب جو ہیں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صاحبزادے کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ و صلوات الرسول فصل علیہ مختلف الدور والقبول وانشعبت الفروع من الاصول ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال ومنك القبول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحبن علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. دعا فرمائیے. جتنے بیمار حضرات کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سے ہمارے متعلقین میں، احباب میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، تمام مسلمان جو بھی بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامل صحت، شفا، عافیت نصیب فرمائے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. جتنے افراد یہاں موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، محنت قبول فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنا دے، اپنے ذات عالی کا تعلق دھیان تقوی نصیب فرما دے، عقل حلال صدق مقال عطا فرما دے، حلال کھانے اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنی ذات عالی کا تعلق دھیان تقوی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں نمازوں کا پکا بنا دیجیے. یا اللہ حلال و حرام کی پابندی کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ اس ملک پر رحم فرمائیے، اس شہر پر رحم فرمائیے. یا اللہ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائیے. یا اللہ مسلمان جہاں کئی مظلوم ہیں ان پر رحم فرمائیے، ان کی مدد و ناصر ہو جائیے، مدد کرنے والے اور ناصر ہو جائیے. یا اللہ آج ترکیہ میں مسلمان ووٹ ڈال رہے ہیں اور اسلام کی جو محنت اور کوشش وہاں ہوتی آئی ہے، آگے اس کے جاری رہنے کا انحصار اس پر ہے. یا اللہ دین پسند طاقتوں، دینداروں کو وہاں پر فتح عطا فرمائیے. یا اللہ وہ لوگ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو فتح عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی نصرت فرمائیے. یا اللہ اس وقت مسلمانان ترکیہ جس طرح سے مختلف مظلوم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما کر وہاں کے دیندار طبقے کی نصرت فرمائیے. یا اللہ انہیں فتح مبین عطا فرمائیے، فتح و نصرت عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں آپ اس کے جاننے والے ہیں. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ قبول فرما لیجیے. یا اللہ آپ عطا فرما دیجیے، اپنی شان کے موافق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے عطا فرما دیجیے. یا اللہ وہ ساری خیریں دنیا و آخرت کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، یا اللہ ان میں سے ہم حصہ مانگتے ہیں، عطا فرما دیجیے. یا اللہ وہ تمام شرور جن سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، یا اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ پناہ عطا فرما دیجیے، عافیت دے دیجیے. یا اللہ دنیا آخرت کی عافیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ قبر کے فتنے سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ حشر و حشر کی تمام آفتوں سے محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ بلا حساب و کتاب، حساب یسیر جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دیجیے. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما دیجیے. یا اللہ دنیا آخرت کی سعادت عطا فرما دیجیے. جب ہمیں موت آئے تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے. فصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین.